بسم الله الرحمن الرحيم. کہ تخلیق کائنات کے حوالے سے ہستی باری تعالیٰ کی تردید میں عام طور پر دہریوں کی طرف سے یہ بات بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے تو پھر ایسی چیزیں اس نے کیوں پیدا کی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. تو یہ عام طور پر دہریوں کی طرف سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر اعتراض کرتے ہوئے یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال کے جواب پر کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا اور بیکار نہیں پیدا کیا. اور اس تعلق میں قرآن مجید نے جا بجا روشنی ڈالی ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، سچائی کے ساتھ پیدا کیا، اس کی حقیقت ہے. آگے فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا. ایک مقام پر قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، لہو و لعب کے طور پر نہیں پیدا کیا، اس کے عظیم الشان مقاصد ہیں اس کے پیچھے. اور وہ عظیم الشان مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، یہ مقاصد کن کو حاصل ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ایک جگہ کہ یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو زمین اور آسمان کی پیدائش کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. تو جب وہ ریسرچ کرتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا زمین و آسمان میں وہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کے بڑے بڑے عظیم الشان مقاصد ہیں. اس تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں دانش مندوں کے لیے صانع عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں. دانش مند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو بیٹھے کھڑے اور پہلو پر پڑے ہوئے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں اور زمین و آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں. اور ان کے دل اور زبان پر یہ مناجات جاری رہتی ہے کہ اے ہمارے خداوند، تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر ایک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکات پر دلالت کرتی ہے. یہ براہین احمدیہ حصہ سوم کا حوالہ ہے. تو یہ میں نے چھوٹی سی تمہید پیش کی جس میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار اور بغیر مقصد کے نہیں بنائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان کے ضرر رساں پہلو بھی ہیں، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی. تو بات یہ ہے کہ ضرر رساں چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ایک نظر میں جو لوگ ریسرچ نہیں کر رہے ہوتے، عام لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جس کا نقصان ان کو نظر آ گیا کہ بھئی یہ تو نقصان دہ چیز ہے.
لیکن جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو سانپ ہے وہ بڑی ضرر رساں چیز ہے اور اس کا زہر لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، تو پھر عام لوگ تو یہی کہیں گے کہ سانپ ضرر رساں چیز ہے۔ لیکن آج سائنسدان جنہوں نے اس پر ریسرچ کی، جنہوں نے تفکر کیا، جنہوں نے تدبر کیا، انہوں نے پتہ لگا لیا کہ یہ زہر ایسا ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو وہاں پہ بھی یہ زہر کام آتا ہے، فالج کی بیماری میں بھی یہ کام آتا ہے، لیور کے ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ زہر کام آتا ہے، یہاں تک کہ اب تو یہ بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ کیا HIV کے حوالے سے اور بعض دوسرے امراض کے حوالے سے یہ سانپ کا زہر کس حد تک مدد کر سکتا ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں اور ساری میڈیکل سائنس میں یہ باتیں تحقیقی طور پر اس وقت جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہیں۔ تو اب تو جو یہ تحقیق جن سائنسدانوں نے کی، وہ چاہے کہیں نہ کہیں زبان حال سے وہ یقیناً یہ کہتے ہیں کہ اے خدا، تو نے جو کچھ پیدا کیا اس دنیا میں، تو نے بیکار اور باطل اور بیہودہ نہیں پیدا کیا، ضرور اس کے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کے پیدائش کے جو مقاصد ہمیں علم ہو جاتے ہیں، ہمارے علم میں ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے مقاصد کا بھی ہمیں علم نہیں ہوا اور وہ بے انتہا ہیں۔ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے اس دنیا میں ریسرچ ہو چکی ہے ساری دنیا کی، دنیا کے بہت کم حصے پر ریسرچ ہوئی ہے، بہت کم اشیاء پر، بہت کم مخلوقات پر جو اللہ تعالیٰ کی ہیں بہت کم ریسرچ ہوئی ہے، اور آج ایک ریسرچ ہوتی ہے، کل کو پھر اس کے بعد ایک اور ریسرچ سامنے آ جاتی ہے۔ تو انسان تو کمزور مخلوق ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں جن کو ضرر رساں کہا جاتا ہے وہ دراصل ضرر رساں نہیں ہیں۔ اگر انسان ان پر غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو ان کی ضرر رسانی اس کو فائدے میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں آگے سوال ایک اور بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کیوں کیا کہ ضرر رساں چیزوں کو جو ہے وہ بنا کے ان کے کچھ ضرر بھی ہیں اور ساتھ میں ان کے پھر فائدے بھی نظر آنے شروع ہو گئے، تو ضرر تو لازماً ہیں ان کے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضرر رساں چیزیں ہم سمجھتے تھے اصل میں وہ نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے نقصان کم اور ان کے فوائد کو کثیر الفوائد ہیں، بہت ان کے عظیم الشان فوائد جو ہے ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی چیز عظیم المقاصد ہو، عظیم الشان فوائد کے پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہو، تو اگر اس کے اندر کوئی ضرر رساں پہلو بھی ہو تو ہمیں اس کی حکمت کا پتہ نہ ہو، تو ہم کیا اعتراض کرتے ہوئے کہہ دیں گے کہ بھائی چونکہ اس کا ضرر رساں پہلو سامنے آ گیا اس لیے کوئی اس کا ایجاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا موجد نہیں ہے، کوئی اس کا خالق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، مثال کے طور پر الیکٹرک ایجاد ہوئی ہے، تو اب الیکٹرک جو ایجاد ہوئی ہے اس کے کتنے عظیم الشان فائدے ہیں، اور آج کی جو دنیا ہے اور ہم لوگ جس میں بس رہے ہیں، اگر یہ بجلی کا تصور ختم کر دیں تو ایک دن بھی ہم لوگوں کی زندگی جو ہے چل نہیں سکتی۔ کتنے کاروبار، کتنے زندگی کی ضروریات ہماری اس بجلی سے وابستہ ہیں، لیکن اگر اس کی تاروں کو اگر کوئی آدمی ہاتھ لگا لے اور پھر اس کا کرنٹ اس کو ہلاک کر دے تو کیا اس کا یہ جواب ہوگا کہ اس کا بجلی کا کوئی خالق نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرر رساں مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں نقصان دہ مادہ ہے تو یہ بیکار ہے، یہ کسی کی پیدا کردہ نہیں، خود بخود پیدا ہو گئی ہے۔ آج کے اس دور میں تو اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہستی باری تعالیٰ کے دلائل آج کے اس دور میں کھل کر اور ظاہر طور پر منہ کھول کھول کر انسان کو بتا رہے ہیں کہ میں ہوں، میں اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہوں، میں اس دنیا کا خالق و مالک ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، میں ایک مثال اور دیتا ہوں، ریل ہے، ریل کی پٹری ہے، اس پر جو ہے وہ کتنے دنیا کے آج فوائد ہیں۔ مسیح موعود کے زمانے کی پیش گوئی بھی اس کے حوالے سے تھی، ہاں جی، تو کتنے فوائد جو ہے وہ مخلوق کو حاصل ہیں۔ لیکن ابھی ہمارے جو ہے وہ حال ہی میں امرتسر میں ایک واقعہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کتنے لوگ ریل کے نیچے آ کے
ان کا حادثہ ہو گیا، افسوسناک حادثہ ہوا، تو کیا کوئی کہہ دے گا ریل کا کوئی مجید ہی نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ذرا رساں پہلو اس کا سامنے آ گیا تو اس لیے جو ہے کوئی اس کا خالق ہی نہیں ہے، کسی نے اس کو ایجاد نہیں کیا؟ تو یہ بات نہیں ہے، انسان کا علم کمزور ہے، انسان کا علم کم ہے، تو یہ وہ اس کی وجہ سے انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ہاں جی، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم کو علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو ہم کو سکھائے۔ فرشتوں کی خصلت یہی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ایسے معاملات کے موقع پر لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک انک انت العزیز الحکیم، اے خدا تو پاک ہے، تو عزیز و حکیم ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ یہی ہے اس بات کا کہ دنیا میں جتنی بھی یہ چیزیں کہی جاتی ہیں ضرر رسانی کی وجہ سے ان کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ایک بیہودہ دلیل ہے۔ یقیناً خالق ہے ان کا، اور اس کا کائنات کا خالق و مالک جو ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے وہ سب فوائد سے بھری ہوئی چیزیں ہمارے سامنے اور ہمارے لیے پیدا کی۔